جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ اس سیگمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. لائیو کالز کے ذریعے بس ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کی آواز مناسب طور پر آپ کی آواز اور آپ کا سوال ہم تک پہنچ سکے. مجھ سے بھی ایک سوال یہ تھا کہ ایک صاحب کے پاس کوئی 8-10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے اور ان پر قرض بھی ہے 3-4 لاکھ روپے کا، تو اور اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ کی اس طرح کی کوئی ایسٹ نہیں ہے، تو کیا اس پیسے وہ جو پلاٹ جو ان کا ہے اس پر کیا زکوٰۃ دینی ہوگی انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس پلاٹ کا مقصد دیکھا جائے گا. اگر انویسٹمنٹ پرپز سے ہے تو پھر وہ مال تجارت ہے اور اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنے گی. اب جیسے 1 سال گزر گیا تو اس پلاٹ کی جو کرنٹ ویلیو ہے سب سے پہلے وہ معلوم کریں. پھر اگر یہ قرض ہے، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے قرض. قرض ہوتا ہے جو بغیر کسی عوض کے ہو، جیسے میں آپ سے 1 لاکھ روپے لے لوں کہ میں چند دن بعد دے دوں گا، یہ بغیر عوض کے قرضہ کہلاتا ہے. اور ایک ہے کہ آپ سے میں نے ایک چیز خریدی اور اس کی پیمنٹ میں تھوڑا لیٹ کروں گا، یہ دین کہلاتا ہے. تو قرض جو ہوتا ہے یہ تو مائنس ہوتا ہی ہوتا ہے. تو کل پلاٹ کی قیمت میں سے اگر وہ تجارتی ہے تو اس کو پہلے مائنس کریں گے، پھر دیکھیں گے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے قیمت تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پلاٹ رہائش کے لیے لیا ہوا ہے یا اس لیے کہ بنا کے رینٹ پہ چڑھا دیں گے تو وہ مال تجارت نہیں ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ٹھیک ہے، اچھا مصطفیٰ، جو آپ کے پاس سوالات ہیں میں چاہتا ہوں ان سے بھی کچھ ہم لے لیں جوابات، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی، ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ رمضان میں ہماری پبلک ڈیلنگ کا تھوڑا کافی کام ہوتا ہے تو وہ اسمیل کا خوف ہوتا ہے، تو کیا میں پیسٹ اپنی انگلی وغیرہ سے یوز کر سکتا ہوں کہ انہیں کی تھوڑی سی اسمیل کم ہو جائے؟ دیکھیں، یہ کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ مسواک استعمال کریں کہ اگر ایسی ہو کہ مسواک سے یہ کام ہو سکتا ہو، کیونکہ ذائقہ دار چیز کا بلا ضرورت حالت روزہ میں چکھنا مکروہ ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ آپ کر لیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے صورتحال، یہ آپ کو کسی لحاظ سے امپورٹنٹ لگتا ہے، تو پھر بقدر ضرورت کوئی بھی ایسی جس میں بہت زیادہ خوشبو نہ ہو وہ آپ پیسٹ یوز کر لیں، بس کوئی حلق میں ایک قطرہ بھی نہ جائے. اگر ایک ذرہ بھی چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا. وہ صاحب ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ماضی میں جو تجارت کی اس میں نے ذخیرہ اندوزی کی اور زیادہ گراں قیمت پر چیزیں فروخت کی، لیکن اب مجھے ذرا یہ ہوا ہے کہ اب میں نے تو بہت زیادہ لوگوں کو ظاہر ہے پیسہ تو کما لیا لیکن اب خفت محسوس ہو رہی ہے، شرمندگی، تو اس پروفٹ کا کیا کریں جو کما لیا اور استعمال کر لیا، اس کے والد کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اس میں اصل پر آئیں کہ وہ چیز کیا تھی. ذخیرہ اندوزی ہمیشہ منع نہیں ہوتی، صرف وہ چیز منع ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی بنیادی ضرورت میں شامل ہو. اس میں غلہ آ جاتا ہے سارا، اس طرح چینی آ جاتی ہے، آٹا آ جاتا ہے، دالیں وغیرہ آ جاتی ہیں، سبزیاں آ جاتی ہیں. ویسے تو زیادہ عرصہ رہتی نہیں ہے لیکن بعض اوقات اس کو فریز کر لیتے ہیں پھلوں سبزیوں کو. جی ایسا ہی ہے. ایسی چیزیں اگر تھیں اور پھر اس نیت کے ساتھ کہ سخت ضرورت ہے لیکن ابھی میں نہیں نکالتا ہوں تاکہ لوگ مجبور ہو کر زیادہ پروفٹ دیں، پھر یہ سب ذخیرہ اندوزی کے اندر آتا ہے. لیکن اس صورت میں بھی پروفٹ ان کے لیے طیب حلال ہے، یہ عمل کرنا ان کے لیے ناجائز تھا. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں گھی کے ڈبے لے کر رکھ لیتا ہوں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے بہت آسانی سے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا مہنگے ہوں گے تب میں بیچ دوں گا، یہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. یہ تو ہر شخص کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز رکھتا ہے اور سیزن میں باہر نکال کے پروفٹ کماتا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کیا لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے اور لوگوں کی بنیادی ضرورت والی ہے تو ذخیرہ اندوزی کے اندر آئے گی، جس پہ وعید ہے، ورنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، آپ ہی کے سوال سے کشید کر کے کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں حروف تہجی کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو جو کاغذ وغیرہ پڑے ہوتے ہیں زمین پر اس پہ جرنل کوئی میٹر لکھا ہو جیسے اخبار کا ٹکڑا ہے، تو کیا اس کا بھی احترام ہمیں کرنا ہوگا یا صرف کوئی قرآنی آیت یا کوئی ایسی چیز ہو تو کیا؟ دیکھیں، ادب اور احترام تو سب چیزوں کا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. اگر ہم ہر چیز کا مکلف بنا دیں تو پھر تو جو کچرا اٹھانے والے نا بیچارے جو کاغذ وہی بن جائیں گے، بورا لے کے نکل جائیں، سارا دن ملتے رہیں گے آپ کو کاغذ، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے. تو اس لیے کم از کم جس پر آپ کو واضح طور پہ کوئی آیت نظر آ گئی، محمد لکھا ہوا نظر آ گیا، کوئی اسلامیات کا پیپر ہے، وہ اٹھا لیں. باقی کو اگر آپ اس مجبوری کی بنا پر اوائڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ قابل گرفت نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ میں نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی فائل میں، وہ ابھی اس کا مجھے پوزیشن نہیں ہے
لیکن وہ میں نے انویسٹمنٹ کی تھی تو اس کی جو پرائس ہے جس پرائس پہ لیا تھا آج پرائس کافی کم ہے, یعنی جو اس کی آدھی سے بھی کم ہے. تو میں جو زکوٰۃ ہے وہ جس پرائس پہ لیا تھا اس کے حساب سے مجھے نکالنی ہے یا ابھی وہ فائل ہے اور اس کی مجھے زکوٰۃ نہیں دینی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو بیٹ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے, آپ کی آواز ذرا کال کٹ گئی ہے, کیا کہیں گے مجھ صاحب؟ جی یہ بتایا تھا کہ جب تک وہ پلاٹ کلیئر نہیں ہو جاتا, پرپز نہیں پتا اس کا. ہاں پرپز بھی ایک تو چلیں فرض کر لیں پرپز بھی ہے, لیکن بعد اوقات وہ نمبرنگ وغیرہ نہیں ہوتی, الاٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. ایک سوسائٹی ہے اس میں ایک پلاٹ آپ کو مل جائے گا, فائل دے دی ہے اور نمبرنگ بعد میں ہوتی ہے. اگر اس قسم کی صورت حال ہے تو جب وہ نمبرنگ ہوگی نا, وہ پلاٹ کلیئر ہوگا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سابقہ زمانوں کی زکوٰۃ بھی آپ پر لازم ہوگی اس کے حساب سے. ابھی فی الحال دینا چاہیں دے سکتے ہیں اس کے اوپر, ورنہ جب پلاٹ نام ہو جائے گا, کم از کم مختص ہو جائے گا, اس کے بعد وہ زکوٰۃ اس پہ بنے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. اچھا مفتی صاحب, ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سونا رکھا ہوا ہے اور وہ ظاہر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے ہی ہم نے وقف کیا ہوا ہے, جب اس کی شادی ہوگی کر دیں گے. جو ان کی بیوی کا ہے وہ تو دے رہے ہیں زکوٰۃ, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کے لیے جو جہیز کے لیے رکھا ہے سونا, کیا وہ بھی اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بچی کی ایج کیا ہے. اگر تو وہ نابالغہ ہے تو جیسے یہ کہیں گے یہ بچی کا ہے, وہ اس کی ملکیت میں چلا جائے گا, چاہے فزیکلی طور پہ وہ قبضہ کرے نہ کرے. اچھا. اور نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو جب تک وہ بچی نابالغہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, چاہے وہ گولڈ کتنے ہی کلو کا کیوں نہ ہو, تولہ تو دور کلو کا کیوں نہ ہو. لیکن جب وہ بالغہ ہو جائے گی اور پھر اس کے اوپر سال گزرے گا تب زکوٰۃ ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالغہ بچی ہے, اس کے لیے گولڈ علیحدہ کر کے رکھ دیا. اس میں اب دو چیزیں ہوتی ہیں, کیا اس کے قبضہ اور تصرف اختیار میں دیا ہے کہ نہیں دیا. اگر دے دیا ہے اس طریقے سے کہ تمہارا ہوا, چاہے بیچو, کنویں میں پھینکو, چاہے کسی کو تحفتاً دو, تمہیں کل اختیار ہے, تو یہ ان کی ملکیت سے نکل کے بچی کی ملکیت میں داخل ہوگا. اور پھر پہلے سے اگر سال چل رہا ہے تو یہ سونا اس میں مل جائے گا, ورنہ ابھی اس پہ سال سٹارٹ ہوگا اور 1 سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی. اور اگر صرف مختص کیا بالغہ بچی اور کہا یہ تمہارا ہے, دیا نہیں, وہ انہی کا ہے اور ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی رہے گی, کیونکہ بالغ کے لیے جب تک فزیکلی طور پہ آپ قبضہ نہ دیں, چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی. اچھا, اگر بالغ ہو جائے تو پھر اس کے پاس تو کوئی سورس آف انکم نہیں, وہ سونا ہی ہے, تو اس کی زکوٰۃ وہ تو نہیں دیکھتی, والدین ہی دیں گے اس کی زکوٰۃ؟ یہ غلط خیال ہے کہ سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر کہاں سے دیں, اس سونے میں سے دیں نا. اچھا. نبی کریم نے کئی صحابیات سے فرمایا کیا تم نے زیور کی زکوٰۃ نکال دی, کہا کہ نہیں, تو فرمایا پھر ایسا کیا جائے گا آخرت میں. انہوں نے وہیں اس زیور کو اتار کر نبی کریم کو دیا. اس زیور میں سے دیں, دل بڑا رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی سوال کیجیے گا. میرے 3 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی بتائیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص برا ہے, اس کے بارے میں کسی دوسرے کو انفارم کرنا, کیا یہ غیبت میں آئے گا؟ ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی جو 2 سنتے ہیں اس میں افضل ترین صورتیں کون سی ہیں جو پڑھی جائے؟ تیسرا سوال بتا دیں. پاک نے بھی پڑھی ہے. جی. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جوبلی لائف انشورنس والے ہیلتھ. جناب صرف لائف انشورنس کا ہی کہہ دیتے آپ تو اچھا ہے, لیکن سوال پہنچ جاتا آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ جو بالغ لڑکے کی سیلری ہے اس پہ زیادہ کس کا حق ہے, یعنی کہ گھر میں اس حوالے سے بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کس کا حق ہے وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی صاحب. جی بالکل. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ برا ہونا کا کیا مطلب ہے, اگر یہ ہے کہ اس کی برائی دوسروں تک پہنچ رہی ہے, دھوکہ باز ہے, فراڈیا ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برے کی برائی کو بیان کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو, تم اس کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. پھر تو بیان کرنا چاہیے, اور یہ غیبت چغلی نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی برا ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا, مثلا شرابی ہے, جواری ہے, تو اب اس کی برائی کو بیان کرنا تو غیبت ہوگا. کیوں آپ بیان کر رہے ہیں کسی کے سامنے؟ نہ کریں, اس کا پردہ رکھیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں. فجر کی سنتوں میں کوئی باقاعدہ سرکار سے منقول نہیں, فرائض کے اندر تو ہے, جو بھی صورتیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور لائف انشورنس 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک میں تو آپ مجبور ہوتے ہیں, جیسے آپ کسی ادارے میں ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ, اور تمام امپلائی وہاں پہ انشورڈ ہوں گے, گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پھر کمپنی جانے, ادارہ جانے, آپ اس کو کروا بھی سکتے ہیں اور اس کے بینیفٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے آپ کو قدرت و اختیار ہے, اس میں حتی الامکان ہم منع کرتے ہیں, کیونکہ اس میں بعض صورتوں میں جوئے کا پہلو ہے اور ایک ناجائز ایگریمنٹ سائن کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر کوئی شرعی طور پر ہو, جس کو تکافل بھی بعض اوقات سے تعبیر کرتے ہیں, اسلامک انشورنس کا نام دیا جاتا ہے, اگر واقعی کوئی مفتی صاحب نے اس کی پرمیشن دی ہے وہ بالکل کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور بالغ کی سیلری پر براہ راست کسی کا حق نہیں ہوتا، نہ ماں کا، نہ بیوی کا، نہ بہن کا، بلکہ شریعت نے نان نفقہ رکھا ہے۔ اگر ماں محتاج ہے تو اس کو بیٹا اپنی سیلری میں سے نان نفقہ دے گا، اس میں رہائش، کھانا پینا، لباس۔ ایسی بیوی کے لیے بھی نان نفقہ ہے۔ ایسی اگر بہن محتاج ہے، مثال کے طور پہ مطلقہ ہو جاتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، بھائی کی کفالت میں آ جاتی ہیں، تو سیلری پر حق نہیں ہے، وہی نان نفقے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بالکل جو جھگڑا ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے اس پہ حقوق پہ کتنی باتیں کی ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جی سیلری پر ہمارا حق ہے۔ حق ہے تو ذرا ثابت کریں قرآن۔ بھائی کی نئی شادی ہوئی ہو تو نئے جھگڑے سامنے وہی ہوگا، امی کہہ رہی ہوں کہ میرا اور بیوی کہہ رہی ہوں کہ میرا، تو بہرحال کسی کا حق نہیں ہے، آپ نان نفقہ دیں، باقی آپ ہی کا حق ہے، کھا جائیں سب کچھ آپ ہی کا۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جناب۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ آج کل تو ویسے بھی رمضان میں بہت سے ہمارے لوگ جو ہیں، گھر کے لوگ ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، خواتین مرد ہیں، نامحرم ہیں، دفتروں میں عورتوں سے بات ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے جس میں بدنیتی بالکل نہیں ہوتی، نیت خراب نہیں ہوتی، اس میں شاید تھوڑی بہت ہاؤ آر یو سوال کر لیں آپ، بڑی مہربانی۔ اس میں یہ بتائیے کہ کیا حکم ہے، کیا بالکل ہی بات نہ کی جائے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی جناب، جی مصعب، بہت بڑی تمہید کے ساتھ ایک سوال بھی تھا، کیا فرمائیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک سیلز مین ہوتا ہے نا تو وہ غور و تفکر کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے کون سا رویہ اختیار کروں کہ جو میرا کسٹمر ہے وہ دوبارہ بھی میرے پاس آئے۔ اس میں اگر وہ خوش اخلاقی، چاہے سامنے عورت ہو، خوش اخلاقی سے بات کر رہا ہے، کوئی ہائے ہیلو کر لیتا ہے، لیکن نیت کوئی عورت کی طرف مائل ہونے کی نہیں ہے بلکہ وہی اپنے کاروباری فائدہ حاصل کرنے کی، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ لازمی بات ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا بہن جی تم لے لو، بعد میں ہوں ادھر کر لوں گا۔ وہ بہن جی کپڑے لے کے بھاگ جائے گی، وہ یا بیگ میں رکھ لیں گی 400۔ انتظار کر رہی تھی کس طرح ادھر، ہاں ذرا ادھر ادھر ہو، تو وہ تو نظر رکھنی پڑتی ہے باقاعدہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ویسی بعض ٹھیرے قافیہ ہوتے ہیں، ٹھرکی قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ مطلب خواہ مخواہ کے دوستیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بہن جی، اور یہ ہنسی مذاق، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ چاہے رمضان ہو یا علاوہ رمضان، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میں اپنی بہنوں کی خدمت میں بھی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، ہماری بہنیں بعد اوقات جا کے بیجا فری ہوتی ہیں، ہنسی مذاق کرتی ہیں، اور پھر اس طرح تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتنے بچے ہیں تمہارے، اب آپ کپڑا خریدنے آئی ہیں، آپ اس کا انٹرویو لینا شروع، کیوں لے رہی ہیں آپ انٹرویو؟ تمہاری بیوی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ریٹ ویٹ کا ہو جائے گا نا، ذرا شاید اس لیے کرتی ہوں۔ آپ اندازہ کریں تو بہنوں کو چاہیے بالکل جا کے ریزرو، جب تک عورت مرد کو راستہ نہیں دے گی مرد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عورت اب خود تھوڑا سا، چاہے میں نیت پہ شک نہیں کر رہا جیسے حضرت نے بھی کہا، لیکن جب لوز ہوتی ہے نا عورت تو پھر مرد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اور اسی سے فتنہ جنم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میں نا عشاء کی نماز سحری کے وقت 3 بجے پڑھتی ہوں، تو ساتھ ہی تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، تو تہجد کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ جی تہجد کے لیے دیکھیں شرط ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھ کر انسان تھوڑی دیر سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر رات کو نوافل پڑھے گا وہ تہجد کہلائیں گے۔ اب اگر یہ فرض کریں عشاء پڑھے بغیر سو گئیں، اب یہ سحری کے ٹائم اٹھ کر عشاء پڑھ کے تہجد کی نیت کرتی ہیں، تو وہ تو تہجد ہے نہیں، کیونکہ عشاء کے بعد سونا شرط تھا، وہ قیام اللیل کہلائے گی، رات کی نماز، لیکن تہجد نہیں مل رہی ان کو۔ ٹھیک ہے، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اس سیگمنٹ پر انشاءاللہ انتہائے رمضان تک۔ یہ آپ کے لیے بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ مفتی صاحب یہاں اویلیبل ہوتے ہیں، آپ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے تسلی بخش جوابات جو ہے آپ تک پہنچتے ہیں، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت مطمئن ہوتے ہیں، اور یہی آپ کا اعتماد ہے RYQ TV پر، قبلہ مفتی صاحب پر، کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مجھ سے بھی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب سے، ظاہر ہم نہیں وہ کر سکتے، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں سب کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ تو اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کو آج شامل کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اذان فجر کے بعد تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا